शालोम एवरीवन, मैं खुदाम का खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ, नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए खूबसूरत खादम के साथ। आप देख रहे हैं क्रिस्टोफर्स माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। रोज़ों के अयाम में हमने एक 7 सलीबी कलमात का आगाज़ किया। वो 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से सलीब पर कहे, और आप बहुत सारे लोगों ने हमारे जो सलीबी कलमात थे उनमें से 3 कलमात जो खुदाम के खादमों ने हम तक पहुंचाए और आपने उनको सुना भी। सो मेरा ईमान है कि वो कलाम को, वो सलीबी कलमात जो खुदाम के खादमों ने आप तक या मुझ तक पहुंचाए हैं, आपने उनको सुनकर बहुत सारी बरकतों को रसीद किया होगा और अपने ईमान की ताजगी को हासिल किया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है चौथा कलमा। ये यीशु मसीह ने सलीब पर बाप से कहा था कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमा को लेकर हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत खादम मौजूद है जो हमें इस कलमा को लेकर, इस कलमे के मुताबिक कुछ भी जो खुदा ने उन्हें मुहैया किया है वो मुझ तक और आप तक पहुंचाएंगे। सो मेरा ईमान है कि जब वो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाएंगे, तो आप जब खुदा के कलाम को सुनेंगे खुदा के बंदा के वसीला से, तो आप बहुत सारी बरकतों को रिसीव करेंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद है कवेनेंट लाइफ फेलोशिप चर्च के सीनियर और यंग पास्टर, जो कि मुझे जाती तौर पर बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं आपको ईमान से कहता हूं कि जब वो खुदाम के कलाम को प्रीच करते हैं तो मैं बड़ी खुशी से उनकी प्रीचिंग को सुनता हूं। हमारे साथ जो हमारे खूबसूरत गेस्ट मौजूद है, पास्टर आमिर जोनाथन साहब। जी तो सर, कैसे हैं आप? शुक्रगुजारी खुदाम की उसके भाई, आप सुनाए, आप ठीक है? खुदा उनका बड़ा फजल है, उसका शुक्र है कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा है और उसके कलाम के लिए, उसके मुंह की बातों के लिए हम अपने आप को वक्फ करते हैं। जी तो सर, मैं और मेरी टीम आपके बहुत बेहद शुक्रगुजार है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आए। भाई मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी सारी टीम का कि जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से दावत दी, और खुदावंद आपको बरकत दे सारी टीम को। और जो आप ये काम करें, जो चैनल आपने बनाया है और इस पर आप जब खुदा के कलाम को फैला रहे हैं, इंजील के काम को कर रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको और बढ़ाए और इसी तरह खुदा का काम करते रहे। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे यंग पास्टर्स जो हैं हमें अप्रिशिएट करते हैं। और बाइबल कहती है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कब से खिदमत में हैं, यानी कि कितना अरसा आपको खिदमत में अब तक हो चुका है? भाई खुदावंद की शुक्रगुजारी और खुदावंद की मेहरबानी, उसका फजल है। मुझे खिदमत करते तकरीबन 17 साल हो चुके हैं, 17 साल, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। तो 2008 से मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। वो कौन सा ऐसा लम्हा था, वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसे आपने रियलाइज किया और आपने समझा कि ये खुदावन की बुलाहट है या खुदा की कॉलिंग है मेरे लिए, कि खुदा मुझसे बहुत सारे बड़े काम लेना चाहता है? जी भाई, 2007 में जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और फिर उसके बाद मुझे इतनी समझ आ चुकी थी कि अब जो है मैंने बपतिस्मा लिया है और खुदावन यकीनन मुझसे कोई काम लेना चाहता है। तो मैं दुआ में ठहरा हुआ था, और 2008 में 7 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और 2008 में खुदा के खादम पास्टर जफर मल, जिनका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है, वो मेरे रूहानी बाप भी हैं, उस्ताद भी हैं। और वो जब वो फैसलाबाद आए हुए थे और उन्होंने प्रोफेसी की उधर से मैं दुआ कर रहा था। एक चीज मैं वाजे कर दूं, जो खुदा का रूह है वो दोनों तरफ से काम करता है, एक तरफा काम नहीं करता। बेशक। इधर से मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद तेरी क्या पाक मर्जी है और मुझ पर तू जाहिर कर, अब मुझसे कौन सा काम लेना चाहता है। और 2008 में जब वो फैसलाबाद आए थे तो एक चर्च में मौजूद थे, और वहां पर जो है खुदा के खादम के वसीले से खुदावंद ने मुझे कॉल दी, मुझे बुलाया, और पास्टर जफर माल साहब ने मेरे बारे में प्रोफेसी की कि इस बच्चे से खुदावंद अपना काम लेना चाहता है, और ये बच्चा जो है आने वाले वक्त में खुदा जो वो ये पासबानी खिदमत खुदा से दे रहा है, ये पासबान होगा, और जो है वो इसके वसीले से बथेरी कलीसिया, बथेरे चर्चेस जो है वो बिल्ड होंगे, और ये बहुत सारी कलीसियाओं को कायम करने का वसीला बनेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी खुदा इसे इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो ये खुदावंद की मेहरबानी भाई, पिछले 17 साल से उसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ। ये तो बहुत शुक्रगुजारी है खुदा की। खुदा अपने लोगों को बचपन ही से, यानी कि माँ के पेट से ही चुन लेता है वो,
اور جوانی میں جب خدا کو آپ اپنا آپ دے دیتے ہیں تو خدا آپ کے وسیلہ سے بہت بڑے کام کرتا ہے. سو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور جو کہ چوتھا کلمہ آپ ہمارے ساتھ خدا کے کلام میں سے ڈسکس کریں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ جب جو کلام خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اور جو کلام آج آپ مجھ تک اور بہت سارے لوگوں تک پہنچائیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کلام کو سننے کے وسیلہ سے ہم بہت ساری برکتوں کو ریسیو کریں گے اور ہم اپنے ایمان کی تازگی کو حاصل کریں گے. آمین. جی تو آج ہم خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے وہ کلمہ سنیں گے جس کلمہ کو سنانے کے لیے خداوند کے بندہ ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ چوتھا کلمہ جو یسوع مسیح نے صلیب پر باپ سے کہا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرا ایمان ہے کہ جب وہ اس کلمہ کو خداوند کے کلام کے مطابق ہم تک پہنچائیں گے اور ان کی پریچنگ کے وسیلہ سے ہم بہت ساری برکتوں کو ریسیو کریں گے. سو خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے آج ہم سنیں گے چوتھا کلمہ. خداوند کی شکر گزاری ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے موقع دیا اور اپنے پیارے بھائی کرسٹوفر کا اور ان کی ساری ٹیم کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مناسب جانا اور انہوں نے دعوت دی، موقع دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ جو وہ چوتھا کلمہ جو مسیح خداوند نے اپنے زبان مبارکہ سے ادا کیا اس کے تعلق سے ہم جو وہ سیکھ سکیں. تو کلام خدا میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 27واں باب اور 45ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک میں آپ سب کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. کلام خدا میں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کرسٹوفر بھائی، جو پہلے 3 کلمات ہیں وہ دوسروں کے بارے میں تھے، اور یہ جو چوتھا کلمہ ہے وہ مسیح خداوند نے اپنی ذات کے متعلق کہا. اچھا، اب اس سے پیشتر کہ میں چوتھے کلمے کی میں وضاحت کروں تو میں ایک خاص پوائنٹ یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. خاص پوائنٹ یہ ہے کہ ڈارکنس، تاریکی، اندھیرا، وہاں پر اندھیرا جب چوتھا کلمہ مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا تو وہاں پر لکھا ہے اندھیرا چھایا رہا. پورے ملک میں وہاں پر جب وہ اندھیرا چھایا رہا تو اس کے اوپر بھی مختلف جو وہ اسکالرز نے نظریات پیش کیے ہیں، مفسرین نے اپنی جو وہ تفسیر بیان کی ہے. صرف 1-2 بات میں تاریکی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، جی بالکل، چونکہ تاریکی کا بھی بڑا ایک اہم اس میں رول ہے، ٹھیک ہے، جی جی امپورٹنس ہے، تو اس کے بارے میں چاہوں گا کہ ہم جانیں. اچھا، سینٹ جروم جو ہے ان کے مطابق یہ جو ڈارکنس تھی، یہ جو تاریکی تھی، یہ ایک بے گناہ پر اور ایک معصوم پر جو ہے وہ تشدد اور ظلم تھا، اس کو قتل کیا گیا، اور یہ کائنات کا رد عمل تھا. ٹھیک ہے، اتنا اس کے اوپر جو وہ تشدد ہوا، ایک ظلم و ستم کیا گیا ایک بے گناہ پر، انوسینٹ پر، اور یہ پھر سورج نے اپنا منہ چھپا لیا. کائنات کا یہ رد عمل تھا کہ اتنا ظلم اس کے اوپر ہوا، یہ سینٹ جروم کے مطابق. اور دوسری بات، جو ڈارکنس ہے کلام مقدس کے مطابق یہ خدا کی پنشمنٹ، خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے. بالکل، تاریکی خدا کی پنشمنٹ، خدا کی عدالت اور اس کے انصاف کو ظاہر کرتی ہے. پرانے عہد نامے میں سے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے خروج کی کتاب 10واں باب 21ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک. لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا، اور اس نے جب اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا تو وہاں پر لکھا ہے ملک مصر میں، پورے ملک میں تاریکی چھا گئی. 3 دن تک جو ہے وہ کیا رہا؟ اندھیرا رہا. اندھیرا وہاں پر چھایا رہا. تو اندھیرا خدا کی اور جو وہ عدل و انصاف کو ظاہر کرتا ہے. تو وہاں پر اندھیرا کیوں چھایا رہا؟ کیونکہ مصریوں نے اسرائیلیوں پر بڑے ظلم کیے اور وہ اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے خدا کا غضب ان پر بھڑکا. ٹھیک ہے، تو تاریکی جو ہے خدا کے غضب اور خدا کے انصاف کو ظاہر کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کہ تاریکی جو ہے وہ خدا کے عدل و انصاف کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے غضب کو ظاہر کرتی ہے. تو وہاں پر اندھیرا اس لیے بھی چھایا رہا کیونکہ انہوں نے خدا کے بیٹے پر
बहुत जुल्म सितम किया, इसलिए वहां पर जो है वो अंधेरा अंधेरा छाया रहा। अब दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, 46वीं आयत, यहां पर लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो अल्फाज है एली एली लमा शबक्तनी, ये इब्रानी जुबान के अल्फाज है, ठीक है, जिसका तर्जुमा, जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये है, इस पर बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े सारे इस पर जो वो एतराजात भी हैं, क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं कि क्यों मसीह यीशु को छोड़ा गया। क्या वाकई में यीशु को छोड़ दिया गया था? क्या वाकई खुदा बाप जो है वो बेटे से जुदा हो चुका था? तो असल में बात क्या है, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूं, हबक्कूक पहला बाब उसकी 13वीं आयत। फिर ये बात जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये कलमा जो वो पेश करने में, इसकी वजाहत करने में जो वो आप लोगों को जो बेहतर रहनुमाई मिलेगी। पहला बाब 13वीं आयत हबक्कूक की किताब, वहां पर लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। तो याद रखें कि मसीह यीशु इस दुनिया में एक खास मिशन लेकर आए थे। मिशन क्या था? मिशन ये था कि वो इस दुनिया में गुनाहों को मिटाने के लिए, गुनाहों का बोझ उठाने के लिए, इंसानों को निजात देने के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आए। बेशक बाप की मर्जी थी अपने बेटे को भेजे ताकि वो नस्ल इंसानी के तमाम गुनाहों को, तमाम दुनिया के गुनाहों को वो उठाए और वो सलीब पर अपनी जान दे, और इस तरह वो इंसानों के लिए अपना क्या दे, कफारा अदा करे। अब जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील पहला बाब पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को यूहन्ना देखता है और यीशु मसीह की बाबत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का क्या करता है, गुनाह उठा ले जाता है। एक शख्स का नहीं, दो के नहीं, एक कौम, एक कबीले के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के। तो इससे बात वाज़ेह होती है कि बाप ने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो पूरी दुनिया के गुनाहों को क्या करे, उठा ले। तो जो आयत मैंने पढ़ी है हबक्कूक की किताब में से, चूंकि मसीह यीशु ने पूरी दुनिया के गुनाहों को उठाया, चूंकि पूरी दुनिया के गुनाह उसके ऊपर लादे गए, और ये बात याद रखें कि खुदा पाकीज़गी रखता है, वो पाकीज़ा खुदा है, उसके बारे में लिखा है जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है तुम भी उसकी मानद पाक बनो। तो याद रखें, जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते तो खुदा ने आदम को, क्रिस्टोफर भाई, बाग एदन से क्यों निकाला? क्योंकि उसने क्या किया, गुनाह किया, नाफरमानी की। सो खुदा का और गुनाह का आपस में जोड़ नहीं है। खुदा बदी से रफाकत नहीं रखता। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा सवाल है आपसे, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इससे जो है वो जो बात मैं करने लगा हूं, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे साइमीन हैं, देखने वाले हैं, वो भी बेहतर रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये भाई आपसे, कभी आपने प्रिजन वैन देखी है? जी। जो जिसमें कैदी होते हैं, कैदियों को लेके जाते, जो कैदियों को लेकर जाते जिस वैन में, तो उस वैन के पीछे कभी देखा आपने क्या लिखा होता है? एक जुमला लिखा होता है। क्या लिखा होता है? लिखा होता है उसमें कि हमें नफरत इंसान से नहीं, हमें नफरत जुर्म से है। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। तो याद रखें, चूंकि मसीह यीशु ने पूरी दुनिया के गुनाहों को उठा लिया, तो वो खुदा की पाक, इतना उसकी जात इतनी पाक है, वो बदी को देकर नहीं सकते, चूंकि पूरी दुनिया के गुनाह मसीह पर लादे गए। जब आप यसाया का सहीफा पढ़ते हैं, यसाया उसका 53वां बाब तीसरी आयत पढ़ते, तो वहां पर लिखा है, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी खताएं उसने उठा ली, हमारे गुनाह उस पर लादे गए, हमारी खताओं की खातिर वो घायल किया गया। 53वें बाब में जब आप पढ़े तो उसका जिक्र मिलता है। तो उसके ऊपर चूंकि पूरी दुनिया के गुनाह थे, तो इस वजह से थोड़े वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए बाप जो है वो बेटे से क्या हो चुका था, जुदा हो चुका था। अब जब मसीह खुदावंद ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, याद रखें, एक ख्याल ये भी है, एक थॉट ये भी है कि जब यहूदी जब कभी बड़ी मुसीबत में होते थे, कर्ब में होते थे, या किसी मुश्किल में होते थे,
تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ زبوروں کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو مسیح خداوند نے یہاں پر زبور 22 کی دہرائی کی ہے. زبور 22 اس کی پہلی آیت کی, یہاں پر اس نے اس کو دہرایا بھی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب کیا واقعی مسیح کو باپ نے چھوڑ دیا تھا؟ یہ بات درست ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے, گناہوں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے باپ جو ہے اپنے بیٹے سے علیحدہ ہو چکا تھا, جدا ہو چکا تھا گناہوں کی وجہ سے, تاکہ وہ جو مکمل طور پر جو ہے وہ پنشمنٹ, جو گناہوں کی سزا جو ہے وہ اس کو کیا کر سکے, برداشت کر سکے. اس لیے مسیح خداوند سے باپ تھوڑی دیر کے لیے خدا علیحدہ ہو چکا تھا. اور خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, خاص بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ تھے یہ انسانوں کے گناہ تھے. بالکل. یہ میرے گناہ تھے, یہ آپ کے گناہ, بالکل ہم سب کے گناہ تھے جو مسیح خداوند نے صلیب پر اٹھائے. اس کا کوئی گناہ نہ تھا, بے عیب برا, وہ بے عیب برا تھا. جب آپ گلتیوں کا خط پڑھتے ہیں تو گلتیوں کے خط اور تیسرے باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا. اور کرنتھیوں کا خط پڑھیں تو کرنتھیوں کا خط اس کے 5ویں باب, پہلا کرنتھیوں اور اس کے 5ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا. ٹھیک ہے, پہلا کرنتھیوں 5واں باب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اس کی 21ویں آیت, دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. وہ گناہ سے واقف نہ تھا, اس کے اندر گناہ نہ تھا, اس کی ذات کے اندر گناہ نہ تھا, تو مسیح یسوع جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ گناہ اس کے اوپر تھے, گناہ لادے گئے تھے, اور خدا باپ بھی چاہتا تھا کہ مسیح یسوع اس گناہوں کی سزا کو برداشت کرے. اس لیے تھوڑے وقت کے لیے باپ جو ہے مسیح خداوند سے اپنے بیٹے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو چکا تھا. آمین. تھوڑی دیر کے لیے اس نے علیحدگی کو کیا کیا تھا, اختیار کیا تھا. آمین. اور یہ رضا کرانہ طور پر تھا. اس میں باپ کی مرضی بھی شامل تھی, بیٹے کی مرضی بھی شامل تھی. جب ہم باغ گتسمنی میں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا اپنے باپ کے حضور میں, اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو اس میں باپ کی مرضی بھی تھی اور بیٹے کی مرضی بھی تھی کہ وہ انسانوں کے گناہوں کے لیے اپنی جان جب وہ عوضی کے طور پر, جب وہ فدیہ کے طور پر جب وہ دے, تاکہ نسل انسانی جو وہ گناہوں کی قید سے, گناہوں کی غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر سکے, آزاد ہو سکے. آمین. اور میرے عزیزو, اب اس بات سے ہم کیا سیکھتے ہیں, اس بات سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ سبق یہ ہے کہ اب ہم نے مسیح کی قربانی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا, یہ اتنا ظلم, اتنا تشدد جو ہے ہماری خاطر اس پر ہوا. بے شک ہماری خاطر اس نے صلیبی موت گوارا کی, ہماری خاطر وہ خادم کی شکل اس نے اختیار کی, ہماری خاطر وہ صلیب پر چڑھا. یہ جو کچھ اس نے کیا وہ کس کی خاطر کیا؟ ہماری خاطر, تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں, ہمیشہ کی زندگی ہم جو وہ حاصل کریں. اب ہم نے مسیح کی اس قربانی کو, اس صلیب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. آمین. سامنے کیسے رکھنا ہے کہ گلتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. تو ہم نے اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اور آئندہ اپنی زندگی جو وہ اس میں گزارنی ہے, اس میں قائم رہنا ہے, اور کوشش کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسیح کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اپنی اپنی زندگی کو بسر کریں, تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے, ہمارے بدروں کے وسیلے سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. آمین. آمین جی. تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کے بندہ نے بہت خوبصورت کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچایا. سو میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت ساری برکتوں کو ریسیو کیا ہوگا. سر یہاں پر ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اناجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مشرف بیٹے کی جو سٹوری ہے وہ ملتی ہے.
یعنی کہ باپ اور بیٹے کی وہاں پر جدائی ہوتی ہے، لیکن اس کا بیٹا جب باپ کے پاس واپس آتا ہے تو اس کا باپ اس کو سچے دل سے یعنی پورے مطمئن طور پر اپنے بیٹے کو وہ دوبارہ اپنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کیا ہوا کہ یسوع میں اور خدا میں یعنی باپ اور بیٹے میں جدائی آ گئی؟ کرسٹوفر بھائی اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں نے جیسے میں چوتھے کلمے کی وضاحت کر رہا تھا تو میں نے اس میں بتایا کہ چونکہ پوری دنیا کا بوجھ مسیح خداوند نے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کا بھار، گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھایا، اور اس وجہ سے اور یہ جو کام ہوا، یہ جو کام مسیح خداوند نے کیا اور باپ نے کیا، یہ دونوں نے رضا کرانہ طور پر کیا، ٹھیک ہے، چونکہ اس نے پوری دنیا کا بوجھ اٹھایا اور اس وجہ سے تھوڑے وقت کے لیے باپ اپنے بیٹے سے کیا ہو گیا؟ سیپریٹ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ یہاں پر بات مشن کی ہے، ایک مشن لے کر اور ایک بڑا کام لے کر مسیح خداوند جو ہے اس دنیا میں آئے۔ بڑا کام کیا تھا؟ جیسے میں نے جب پہلے بتا رہا تھا چوتھا کلمہ اس کی وضاحت کر رہا تھا تو اس میں نے بتایا کہ باغ گتسمنی میں جب مسیح خداوند دعا کر رہے تھے اپنے باپ کے حضور میں تو انہوں نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ایک مشن لے کر جب وہ خداوند یسوع اس دنیا میں آئے، اور یہ رضا کرانہ طور پر تھا، باپ کی بھی یہی مرضی تھی۔ جب آپ یسایہ کا صحیفہ پڑھیں اور اس کا 53واں باب پڑھیں، یسایہ 53 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کو پسند آیا خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ یہ باپ کی مرضی تھی بے شک کہ وہ انسانوں کے گناہوں کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ دنیا میں بھیجا، اور بیٹے نے بھی اس کی مرضی کو قبول کیا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے تو وہاں پر ذکر ملتا ہے مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ میری خوراک یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ اور ایک اور جگہ پر ہمیں کلام مقدس میں اناجیل میں ذکر ملتا ہے کہ مسیح خداوند نے اپنے مشن کے بارے میں بتایا۔ مشن کے بارے میں کیا بتایا؟ مسیح خداوند نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ سردار کاہنوں کے حوالہ کیا جائے، فقی فریسیوں کے حوالہ کیا جائے، اور وہ اس پر ظلم کرے، اسے قتل کرے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا۔ تو یہ مسیح خداوند نے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ ایک مشن لے کر میں اس دنیا میں آیا ہوں کہ مجھے اور جو وہ ایسے قتل کیا جائے گا، مجھ پر ظلم کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، اور وہ ظلم و تشدد کس وجہ سے ہوگا؟ وہ اس وجہ سے اس کا اپنا کوئی قصور نہیں، اس میں اس کی اپنی کوئی خطا نہیں۔ جیسے مسیح خداوند نے اپنی زبان سے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور جب ہم پڑھتے ہیں اور فرشتہ مقدسہ مریم کو کیا کہتا ہے کہ وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس واسطے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو مسیح خداوند کی اپنے کوئی خطا نہ تھی، وہ اس کے اندر کوئی گناہ کوئی خطا نہ تھی، ہمارے گناہوں کے باعث اسے مار پڑی اور ہماری خطاؤں کے باعث وہ گھائل کیا گیا۔ تو یہ باپ کی مرضی تھی اور بیٹے نے باپ کی مرضی کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ تو جب چھٹا کلمہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہاں پر تو بیٹے نے جو وہ جب بیٹا باپ کے پاس آیا، مصرف بیٹے کی بات کرے تھے تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ تو میرے بھائی یہ جو بات ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہاں پر ہمیں بڑی محبت نظر آتی ہے، وہاں پر بھی وہ بھی محبت ہے لیکن یہ اس سے بڑی محبت ہے۔ بڑی محبت کیا ہے؟ بڑی محبت یہ کہ اس نے پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر خوشی کے ساتھ، باپ کی محبت کی خاطر، باپ کی یہ مرضی تھی، اس نے باپ کی محبت کی خاطر پوری دنیا کے گناہوں کو قبول کر لیا۔ اب چھٹا کلمہ جب ہم دیکھتے تو چھٹے کلمے میں کیا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ کیا کہتے ہیں مسیح خدا چھٹے کلمے میں؟ کہ تمام ہوا، یعنی اس کا تمام ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اس کے سپرد کیا گیا تھا، بالکل اس نے وہ تمام ہوا، اس نے کہا کہ باپ جو کام تو نے میرے سپرد کیا تھا اب میں نے اس کو دیانتداری سے کمپلیٹ کر لیا۔ پھر ساتواں کلمہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کام جو ٹاسک اس کو دیا گیا تھا اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ بیٹا ہوتے ہوئے اس نے اس کام کو پورا کیا، اور جب پورا کر لیا تو اس نے کہا اے باپ تمام ہوا، اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ بڑی محبت کے ساتھ
تو یہاں پر ہمیں جو پروڈیگل سن ہے اس سے اور پروڈیگل سن اس کا باپ یہ اس سے بڑی محبت ہمیں ملتی ہے کہ کیسے اس نے سب کچھ ظلم و تشدد سہا اور وہ سہ کر جو ہے وہ کہتا ہے اب آپ میں نے نجات کے کام کو پورا کر لیا اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. بے شک بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہمارے کوشچن کو کلام کی روشنی سے بیان کیا اور ہمیں یہ سیکھ ملی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بے برہ ہے. اگر ہم یوحنا کے بیان کو دیکھتے ہیں تو یوحنا بھی کہتا ہے یسوع مسیح کو دیکھ کر دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی کہ یسوع مسیح جو صلیب پر باپ سے جدائی کا اظہار کر رہے ہیں وہ میرا اور آپ کا گناہوں کا جو بھار تھا یسوع مسیح کے کندھوں پر اسی وجہ سے باپ اور بیٹے میں جدائی آئی کیونکہ حقوق کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں ملا ہے اور خداوند کے بندہ نے بھی بتایا ہے کہ خداوند کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اسی وجہ سے کچھ لمحے کے لیے باپ اور بیٹے میں جدائی جو ہے وہ ہوئی. سو سر ونس اگین ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائے. تھینک یو. اور ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. میں آپ کا بھی اور آپ کی ساری ٹیم کا ایک دو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. دل سے مشکور ہوں, دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کو اور چوتھے کلمے کو جو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم نے بھی برکت پائی ہوگی اور یہ تھوڑے ٹائم میں ہم نے اس کو سیکھا ہے. امید کرتا ہوں جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی جو وہ بھی برکت پائیں گے اور وہ بھی بہت کچھ اس سے امید کرتا ہوں وہ سیکھیں گے. آمین. سو میں کرسٹوفر شرون آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے خوبصورت خاتون کے ساتھ. سو دیکھتے رہیے کرسٹوفر اسمائل کرسچین پوڈکاسٹ. گاڈ بلیس.